تیمور آئمہ سے ملنے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ تیمور اس سے ملنے اپنی ماں کے کمرے میں جاتا ہے اور فاطمہ کو بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے فاطمہ کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ تیمور نے آئمہ کو پیچھے سے بلایا اور کہا کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ میری والدہ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، تم جلدی سے واپس آ جاؤ۔ آئمہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ آئمہ نے ولید کو فون کیا اور بتایا کہ تیمور کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تم جلدی سے ماورا کو لے کر ہسپتال میں تیمور کے پاس جاؤ، میں بھی اپنی فلائٹ بک کروا کر آ رہا ہوں۔ ولید جلدی سے ہسپتال پہنچا اور سامنے تیمور کھڑا ہے۔ ولید نے تیمور سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ولید کا کہنا ہے کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر اس وقت اس کا علاج کر رہے ہیں۔ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ڈاکٹر آ کر کہتا ہے کہ فاطمہ کی طبیعت ہے بہت خراب ہے، یہ اس کی آخری بار ہے۔ یہ سن کر تیمور بہت پریشان ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد تیمور کی بیوی کو ہوش آتا ہے۔ یہ سن کر تیمور اور ولید دونوں فاطمہ کے کمرے میں چلے گئے۔ فاطمہ نے ولید سے کہا، بیٹا درویشور کو معاف کر کے اس سے دوبارہ شادی کر لو۔ اور فاطمہ تیمور سے کہتی ہے کہ بیٹا آئمہ کو واپس بلاؤ اور اس کے ساتھ رہنا شروع کرو۔ تیمور کہتا ہے امی آئمہ واپس آنے والی ہے، فکر نہ کرو۔ اسی وقت آئمہ ہسپتال پہنچی۔ تیمور کی بیوی آئمہ کو دیکھتی ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے تیمور اور دوسرے ہاتھ سے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ تیمور کے ساتھ خوش رہو اور اسے کبھی نہ چھوڑو۔ تیمور کہتا ہے امی دیکھیں ہم خوش ہوں گے، جلد صحت یاب ہو جائیں۔ اس وقت ہسپتال میں ماورا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ولید بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر ماورا کا چیک اپ کرتا ہے اور ولید سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا تحفہ دوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ولید نے پوچھا کون سا تحفہ؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ماورا ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر ولید کی آنکھوں میں خوشی دیکھنے کے لائق ہے۔ ولید ماورا کے کمرے میں جاتا ہے۔ آئمہ بھی پیچھے سے آتی ہے۔ ولید ماورا سے کہتا رہے کہ تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ ماورا بھی بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن جب درویشور کو پتا چلتا ہے کہ ماورا ماں بن گئی ہے اور آئمہ بھی واپس آ گئی ہے تو وہ اپنے کاروبار کے نقصان کے صدمے سے پہلے ہی ڈپریشن میں ہے۔ وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ جب تیمور کو پتا چلتا ہے کہ درویشور نے خودکشی کر لی ہے تو وہ فوراً ولید کو درویشور کے گھر لے گیا۔ وہاں درویشور بے ہوش پڑا ہے۔ تیمور اسے اٹھا کر گاڑی میں ہسپتال لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ درویشور کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، اسے ڈپریشن ہو گیا ہے اور اس صدمے نے اس کے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ تھوڑی دیر بعد درویشور دوبارہ ہوش میں آتا ہے۔ تیمور اور ولید اس کے پاس جاتے ہیں۔ ولید نے درویشور سے پوچھا تم کیسے ہو؟ لیکن درویشور ولید کو پہچاننے سے انکاری ہے اور پوچھتا ہے تم کون ہو؟ یہ سن کر ولید اور تیمور چونک گئے اور ولید پوچھتا ہے کہ کیا درویشور اپنی یادداشت کھو چکا ہے؟ اس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ درویشور پاگل ہو گیا ہے اور وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ یہ سن کر تیمور چونک جاتا ہے۔ اس کے بعد تیمور ولید سے کہتا ہے کہ میں درویشور کو ذہنی پناہ میں چھوڑ رہا، وہاں اس کا علاج کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں آئمہ کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ ولید باہر آتا ہے اور سوچتا ہے کہ درویشور کو اس کے کرتوتوں کا نتیجہ مل گیا ہے۔ پھر ولید ماوران کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ ولید کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بہت خوش ہو گئے۔ تیمور اور آئمہ نے اپنی زندگی خوشی سے گزارنی شروع کر دی۔ درویشور کو اس کے کرتوتوں کی سزا ملی ہے اور وہ ذہنی پناہ میں رہتی ہے۔ اب تیمور اور آئمہ کو پریشان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ اس طرح ایک خوبصورت اختتام کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔